नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 12 जून की स्पीड न्यूज़। BRS के कारगुज़र सदर के टी रामाराव को एक और बैनुल-अक़वामी सतह के फोरम में शिरकत का एजाज़ हासिल हुआ है। इन्हें ऑक्सफोर्ड इंडिया फोरम 2025 में खिताब के लिए मदऊ किया गया, जो 20 और 21 जून को बरतानिया की मुमताज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाला है। इस बार फोरम का मरकज़ी मौज़ू हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगा। इसमें हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी, इख्तिरार और पायदारी को इकजा करते हुए आगे बढ़ने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। KTR को यह दावत फोरम के बानी और चेयरमैन सिद्धार्थ सेठी की जानिब से रस्मी मकतूब के जरिए मौसूल हुई। रियासत तेलंगाना में राशन कार्ड से इस्तेफादा करने वालों की मजमूई तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है, जो मई के इख्तिताम तक बढ़कर 3,11,28,921 तक पहुँच गई है। नई दरख्वास्तों की मंजूरी के साथ साथ मौजूदा कार्ड होल्डर्स के ख़ानदान के दीगर अफराद के नाम शामिल करने का अमल भी जारी है। रवां साल 26 जनवरी से रियासत में नए राशन कार्ड जारी करने का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया। इसी दौरान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने रहनुमाना खतूत जारी किए, जिनके मुताबिक पुराने कार्ड्स में नए अफराद के नाम शामिल करने की भी इजाज़त दी गई। इस मकसद के लिए मी सेवा मराकिज़ और ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के जरिए दरख्वास्तें वसूल की गई। इन दरख्वास्तों की जाँच के बाद मुख्तलिफ मराहल में फैसले किए गए। पुराने कार्ड्स में 9 मराहल के तहत 29,81,356 नए अफराद के नाम शामिल किए गए। महकमे के मुताबिक ये अमल आइंदा भी मरहलेवार जारी रहेगा, ताकि तमाम अहल शहरियों को सब्सिडी वाले राशन कार्ड का फ़ायदा यकीनी तौर पर पहुँचाया जा सके। हैदराबाद मेट्रो रेल किरायों में हालिया इजाफे के बाद मुसाफिरों को एक नई मुश्किल का सामना है। पहले किराए 10, 15, 25 रुपये से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 60 रुपये तक हुआ करते थे, इसलिए 5 रुपये के सिक्के बआसानी चल जाते थे और रेज़गारी चिल्लर की कमी का कोई मसला नहीं थी। ताहम किरायों में इजाफे के बाद 10% रियायत के बावजूद नई कीमतें 11, 17, 37, 56 और 69 रुपये कर दी गई। अगरचे रियायत से कुछ राहत मिली, मगर अब रेज़गारी की कमी की वजह से मुसाफिरों मेट्रो अमले दोनों को परेशानी हो रही है। ऑनलाइन या कार्ड के जरिए अदायगी करने वाले मुसाफिरों को तो मसला नहीं हो रहा, लेकिन नकद रकम से टिकट खरीदने वाले मुसाफिरों को रेज़गारी की कमी की शिकायत है। यही मसला मेट्रो स्टेशनों के बैतुल खला के इस्तेमाल के वक्त भी पेश आ रहा है, जहां सारिफिन का इल्ज़ाम है कि खुले पैसे न होने की सूरत में इनसे तयशुदा रकम से ज़्यादा वसूल किया जा रहा है। हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खाली प्लाट्स की नीलामी के दौरान फी मुरब्बा गज 2,98,000 रुपये की रिकॉर्ड कीमत वसूल हुई। हाउसिंग बोर्ड के अहदेदारों के मुताबिक ये हालिया दिनों में सबसे ज़्यादा कीमत है, जो हैदराबाद की रियल इस्टेट मार्केट की मजबूती को जाहिर करती है। ये नीलामी फेज़ 7 के मकामी कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद हुई, जहाँ मुख्तलिफ साइज़ के 18 प्लाट्स की नीलामी की गई। ये प्लाट्स 198 से 987 मुरब्बा गज तक थे। प्लाट नंबर 22 ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की, जहाँ फी मुरब्बा गज 2,98,000 रुपये की बोली लगी, जो दिन की सबसे ज़्यादा कीमत रही। इस नीलामी में जुमला 84 बोली दहनगान ने हिस्सा लिया। हाउसिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन VP गौतम ने बताया कि इस अमल से मजमूई तौर पर 142.78 करोड़ रुपये की आमदनी हुई। नीलामी में कुल 6,232 मुरब्बा गज ज़मीन फरोख्त हुई, जिसकी औसत कीमत फी मुरब्बा गज 2,38,000 रुपये रही है। काबीना में 3 खाली जगहों पर नजर रखने वाले उम्मीदवारों को मजीद इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान से तवक्की की जाती है कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद ही खाली आसामियों को भरने की मंजूरी देगी। गुज़िश्ता इतवार को तकरीबन 18 माह बाद 3 वज़रा को काबीना में शामिल किया गया। काबीना की बाकी 3 खाली आसामियों का हवाला देते हुए कांग्रेस हाईकमान ने MLA की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने का मनसूबा बनाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को पायदारी और माहौलदोस्त तर्ज अमल में इसकी क़ियादत को तस्लीम करते हुए ग्रीन मेंटर्स के जरिए बावक़ार प्लाटिनम रैंक वाली ग्रीन यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ग्रीन मेंटर, जो अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के साथ ख़ुसूसी मशावरती हैसियत रखते हैं और यूनेस्को की ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप एंड द एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन हायर एजुकेशन के रुकन हैं, ने ऑडिट और दर्जाबंदी की। यूनिवर्सिटी ने ग्रीन यूनिवर्सिटी ऑडिट और एक्रेडिटेशन में 500 से 445 पॉइंट हासिल किए, जिसमें गवर्नेंस, माहिरीन तालीम, इमारत की डिज़ाइन, ज़मीन के तज़यीन, पानी और तवानी के इंतज़ाम, हवा के मेयार, सेहत, हिफ़्ज़ान सेहत और पायदार वसाइल के इस्तेमाल जैसे अहम शोबों का जायज़ा लिया जाता है।
حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں چہارشنبے کی نصف شب سے بارش کا سلسلہ شروع ہوا، جو جمعرات کی صبح تک جاری رہا۔ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں آدھی رات سے شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بندر ہلز، جوبلی ہلز، کوکٹ پلی، سری لنگم پلی، مہدی پٹنم، پنجاگٹا، چارمینار، ملکاجگیری، مشیر آباد، میاں پور، حیدر نگر، چندا نگر، لنگم پلی، کونڈاپور، مادھاپور، گچی بولی، رائے درگم، درگم چیرو اور جوبلی ہلز کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس طرح اضلاع سنگاریڈی، وقار آباد، میڈچل، سدھی بیٹ، کریم نگر، جگتیال میں بھی بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے کئی اضلاع میں بارش کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ریاست کے مختلف علاقوں میں آئندہ 2 دنوں تک شدید بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گرج چمک، آسمانی بجلی گرنے کے امکانات بھی بتائے گئے۔ اسی دوران ضلع عادل آباد میں بجلی گرنے کے واقعے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوپی کے پرتاپ گڑھ کے رہنے والے ایک جوڑے کی کار جو ہنی مون منانے کے لیے سکم گئے تھے، تقریباً 1000 فٹ گہری کھائی میں گر گئی تھی۔ ان کی تلاش گزشتہ 14 دنوں سے جاری ہے، تاہم ابھی تک جوڑے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ فی الحال دریا تیستا اور گھاٹی کے آس پاس کے علاقے میں تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے۔ دریا اثنا اس واقعے سے اہل خانہ میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے اور بہو کو تلاش کیا جائے۔ حیدرآباد کے گچی بولی پولیس اسٹیشن میں اداکارہ کلپیکا گنیش کے خلاف گزشتہ ماہ کے آخر میں پریزم پب میں ہنگامہ آرائی کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اداکارہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ سالگرہ منانے کے لیے پب گئی تھی، جہاں کسی بات پر پب کے عملے اور اداکارہ کے درمیان تخت کلامی ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر گچی بولی پولیس موقع پر پہنچی، لیکن پولیس کی موجودگی کے باوجود اداکارہ نے مبینہ طور پر پب اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی اور بد کلامی کی۔ اس واقعے کی شکایت پر پولیس نے عدالت سے مقدمہ درج کرنے کی اجازت طلب کی۔ منظوری کے بعد BNS ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا گیا۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اداکارہ کو پوچھ گچھ کے لیے نوٹس جاری کیا جائے گا۔ حیدرآباد کی حیات نگر پولیس نے بدھ کے روز 2 افراد کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر گانجے کے چاکلیٹ فروخت کر رہے تھے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 10 کلو گرام گانجے کے ملاوٹ شدہ چاکلیٹ ضبط کر لیے۔ گرفتار افراد کی شناخت جی شیکھر 40 سالہ اور رشی شنکر مشرا 39 سالہ کے طور پر ہوئی۔ پولیس کے مطابق دونوں افراد چاکلیٹس میں گانجا ملا کر انہیں گاہکوں کو فروخت کر رہے تھے۔ اس غیر قانونی کاروبار سے منافع کما رہے تھے۔ ان کے خلاف حیات نگر پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کی قومی شاہراہ 167 پر جمعرات کی صبح ایک پرائیویٹ لگژری بس کے ٹرک سے ٹکرانے کے نتیجے میں 18 مسافر زخمی ہو گئے، جن میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ حادثہ نصیریڈی پلی اور جکلیر دیہاتوں کے درمیان اس وقت پیش آیا جب بس کرناٹک کے شیموگا سے حیدرآباد کی جانب 29 مسافروں کو لے کر جا رہی تھی۔ پولیس کے مطابق بس کے اگلے حصے کو شدید نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ تیز رفتاری کے باعث بس ٹرک کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی۔ تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے مکتل کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں سے انہیں بہتر علاج کے لیے کرناٹک کے رائچور اور تلنگانہ کے محبوب نگر کے اسپتالوں میں داخل کروایا گیا۔ تشویشناک حالت میں زخمی ہونے والوں میں بس ڈرائیور بھی شامل ہے۔ حادثے کے فوراً بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھرامیا نے آندھرا پردیش کے اپنے ہم منصب چندرا بابو نائیڈو پر زور دیا ہے کہ وہ کرناٹک سے چتور ضلع میں توتا پری آموں کے داخلے پر پابندی واپس لیں۔ 11 جون کو لکھے گئے خط میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس طرح کے ایک طرفہ اقدامات پیشگی مشاورت یا رابطہ کاری کے بغیر کیے گئے تعاون پر مبنی وفاقیت کی روح کے خلاف ہیں۔ انہوں نے ان خدشات کا بھی اظہار کیا کہ اقدام قابل گریز تناؤ اور انتقامی اقدامات اور اشیاء کی بین ریاستی نقل و حرکت میں خلل کا باعث بن سکتا ہے۔ جمعرات کی سپہر احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز ٹیک آف کے فوراً بعد گر کر تباہ ہو گئی۔ بوئنگ 8787 ڈریم لائنز جو لندن گیٹوک کے لیے جا رہی تھی، جس میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی سمیت 242 افراد سوار تھے، جن میں کئی عملے کے ارکان بھی شامل تھے، جن میں 169 ہندوستانی اور 53 برطانوی مسافر شامل تھے۔ ابتدائی رپورٹس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ طیارے میں ٹیک آف کے چند لمحوں بعد آگ لگ گئی اور ہوائی اڈے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ جائے وقوع سے ملنے والی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملبے سے سیاہ دھواں اٹھ رہا ہے، کیونکہ ہنگامی خدمات جائے وقوع پر پہنچی ہیں۔ بعد ازاں ایئرپورٹ سے تمام فلائٹ آپریشنز کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ فائر آفیسر جیش کھاڑیا کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے فائر ٹینڈرز کو فوری طور پر تعینات کیا گیا۔ حادثے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل اور احمد آباد پولیس کمشنر سے بات کی۔
عدالت کی جانب سے عبادتگاہوں میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس شرط پر دی گئی ہے کہ صوتی آلودگی کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز طے شدہ ڈیسیبل سے کم رکھنے کے باوجود شہر مضافات کے کئی علاقوں کی مساجد سے پولیس نے لاؤڈ اسپیکر زبردستی اتروانا جاری رکھا ہے۔ اس طرح کی شکایت گزشتہ روز چیتا کیمپ، کندیولی، باندرا اور دیگر علاقوں سے بھی موصول ہوئی ہیں، جس سے ٹرسٹیان مسجد پریشان ہے۔ اب مسلم نمائندوں اور مسلم اکثریتی علاقوں سے منتخب ہونے والے نمائندوں سے سوال پوچھا جانے لگا ہے کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوال خصوصاً این سی پی اجیت پوار کے نمائندوں سے پوچھا جا رہا ہے، جو حکومت میں شامل ہے۔ ٹرسٹ کے استفسار پر ان لیڈروں نے اس معاملے میں ایک بار پھر نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سے ملاقات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اپنی بدزبانی کے لیے مشہور مہاراشٹر کے ریاستی وزیر برائے ماہی گیری نتیش رانے نے اب اپنے حلیفوں کے لیے درد سرد بن گئے ہیں۔ وہ اب شیو سینا شنڈے اور این سی پی کو ان کا باپ یاد دلانے لگے ہیں۔ ان کی بدتمیزی پر خود وزیر اعلیٰ نے ان کی سرزنش کی ہے، انہیں زبان سنبھال کر بات کرنے کی تلقین کی، جبکہ شیو سینا شنڈے کے اراکین نے سخت رویہ اختیار کرتے ان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے۔ ادھر سابق مرکزی وزیر بی جے پی رکن پارلیمنٹ نارائن رانے نے اپنے لڑکے نتیش کے ریمارکس پر ناپسندیدگی ظاہر کی۔ ان کا یہ لڑکا مہاراشٹر کابینی وزیر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کے بیٹے نے جو زبان استعمال کی وہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے نتیش کے ریمارکس پر توعیہ شدہ تنازع ختم کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ بالادستی ظاہر کرنے کے لیے باپ کی اصطلاح کا استعمال غلط ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بات کہہ چکا ہوں، مہاراشٹر کا چیف منسٹر کسی کا باپ نہیں ہوتا بلکہ پرجا سیوک عوام کا خادم ہوتا ہے۔ بریہان ممبئی میونسپل کارپوریشن بی ایم سی کے آئندہ انتخابات سے پہلے دو بھائیوں ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے کے درمیان اتحاد کی بات چیت کے درمیان وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے جمعرات کو مہاراشٹر نونرمان سینا کے سربراہ سے ملاقات کی۔ ملاقات 45 منٹ سے زیادہ جاری رہی۔ ذرائع نے بتایا کہ بلدیاتی اور شہری اداروں کے انتخابات میں اتحادی پارٹنر کے طور پر مقابلہ کرنے کے لیے مایوتی میں ایم این ایس کے داخلے کے بارے میں تھا۔ دونوں کی ملاقات نے ریاستی سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے، اگرچہ میٹنگ کی تفصیلات ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ ریاستی بی جے پی ذرائع نے تصدیق کی کہ سی ایم فڈنویس اور راج ٹھاکرے نے شہر کے 5 اسٹار ہوٹل میں ملاقات کی، لیکن میٹنگ کے نتائج پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم ایم این ایس کی جانب سے بھی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ ایک ہولناک واقعے میں عید منانے کے بہانے ہوٹل کے کمروں میں مدعو ہونے والی 3 کمسن لڑکیوں کو 2 افراد نے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ یہ واقعہ گوا کے کلانگوٹ میں واقع ایک ہوٹل میں پیش آیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملزم، جس کی عمر 19 سال ہے، چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر 15 سال کی ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی جو دوستی میں بدل گئی۔ حال ہی میں اس نے لڑکی کو عید پارٹی منانے کے لیے مدعو کیا۔ اپنے دوست سے ملنے کے لیے لڑکی ہفتے کے روز اپنی 13 سال کی بہن اور 11 سال کی ایک دوست کے ساتھ ہوٹل گئی۔ پارٹی کے بعد مرکزی ملزم نے مبینہ طور پر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی۔ دوسری جانب ملزم کے دوست نے 2 دیگر نابالغ لڑکیوں کو بار بار زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جرم اس وقت سامنے آیا جب لڑکیوں کے والدین نے گمشدگی کی شکایت درج کرائی۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے لڑکیوں کا سراغ لگایا، انہیں ہوٹل سے بچایا اور دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ہوٹل کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا اور احاطے کو سیل کر دیا، کیونکہ نابالغ لڑکیوں کو بغیر تصدیق کے رہنے کی اجازت دی گئی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سمبت پاترا نے جمعرات کو عالمی برادری سے بنگلہ دیش میں واقع رابندر ناتھ ٹیگور کے آبائی گھر کی مبینہ توڑ پھوڑ کی مذمت کرنے کا مطالبہ کیا۔ سمبت پاترا نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں رابندر ناتھ ٹیگور کے قدیم گھر پر منگل 10 جون کو کچھ شرپسند نے حملہ کیا۔ قومی راجدھانی میں بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے خطاب کرتے پاترا نے یہ بات کہی۔ گجرات کے احمد آباد میں ہولناک طیارے کے حادثے کے واقعے نے سب کو چونکا دیا ہے۔ ایسے میں بالی ووڈ کے مشہور اداکار بھی اس حادثے پر رد عمل دے رہے ہیں۔ سنی دیول، رتیش دیشمکھ، پرینیتی چوپڑان سے لے کر دشا پٹانی تک سبھی نے اس حادثے پر پوسٹ کیا ہے۔ ستاروں نے پوسٹ کے ذریعے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا۔ اکشے کمار نے انسٹاگرام پر پوسٹ کرتے ہوئے احمد آباد میں طیارے کے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، میں ایئر انڈیا کے حادثے سے حیران ہوں، میں اس وقت صرف پرارتھنا کر رہا ہوں۔ بنگلور بھگدڑ کیس میں رائل چیلنجرز بنگلور ٹیم کے مارکیٹنگ ہیڈ نکھل سوسالے کو ضمانت مل گئی۔ 12 جون کو کرناٹک ہائی کورٹ نے رائل چیلنجرز بنگلور اور ڈی این اے انٹرٹینمنٹ نیٹ ورکس کے 4 عہدیداروں کو ضمانت دی تھی، جن میں نکھل سوسالے بھی شامل ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا انفیکشن کے متاثرین میں کمی آئی ہے، جبکہ جمعرات کی صبح 8 بجے تک 33 نئے متاثرین سامنے آنے کے ساتھ ہی زیر علاج مریضوں کی کل تعداد 7154 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت و خاندانی بہبود کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مہاراشٹر میں 2 اور مدھیہ پردیش میں 1 مریض کی کورونا انفیکشن کی وجہ سے موت ہوئی، جس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 77 ہو گئی ہے۔ سرکاری افسران اور ماہرین صحت نے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ کے خلاف مناسب طرز سلوک برقرار رکھیں۔
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक खातून अपने शौहर को मंदिर ले गई और पहले प्रसाद में जहर मिलाया और जब वो बेहोश हुआ तो इसने अपने आशिक के साथ मिलकर इसे पुल से ढकेलकर दरिया में फेंक दिया। पुलिस ने मुल्जिमा 35 साला संगीता देवी और उसके आशिक 27 साला अनिल शुक्ला दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों का 5 साल से अफेयर चल रहा था। तफसीलात के मुताबिक इस जोड़े की शादी को 18 साल हुए थे और इनका एक 12 साला लड़का भी है। इजरायली फौज ने एक बार फिर हैवानियत का सबूत देते हुए गजा के मजलूमों पर फायरिंग की, जो इमदादी मरकज पर खाना लेने के लिए खड़े थे। इत्तलात के मुताबिक बुध की सुबह गजा पट्टी के शुमार जुनूब को तकसीम करने वाली निस्तारियम चौकी पर मौजूद शहरियों के मजमे पर इस वक्त गोलियां चलाएंगे जब वो इंसानी इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। याद रहे कि इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात गुज़िश्ता चंद दिनों में पेश आ चुके हैं। इस मामले में गजा में सरगर्म तिब्बी ज़राए ने इब्तदाई मालूमात में 4 फ़लस्तीनियों के शहीद होने और 90 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। बात मकामी सहाफ़ियों ने भी बताई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जाए वक़ूफ़ पर मज़ीद अफराद की लाशें मौजूद है, मगर शदीद फायरिंग की वजह से तिब्बी अमला वहां तक नहीं पहुंच सका। खान यूनुस पर मौजूद सहाफ़ियों के मुताबिक इजरायली फौज ने वस्ती गजा के इलाके नसीरात पर भी मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें जो फ़लस्तीनी जाँ बहक और कई ज़ख्मी हुए। इजराइल ने अमरीकी हुकाम को मुत्तला किया है कि वो ईरान में फौजी ऑपरेशन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। CBS न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने जुमेरात के रोज़ ज़राए के हवाले से इत्तला दी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीका को एक खदशा है कि ईरान हमसाया मुल्क इराक में कुछ अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमला कर सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि यही वजह है कि अमरीका ने बुध के रोज़ कुछ अमरीकियों को खित्ते से रुखसत होने का मशवरा दिया था। दरअसल इजरायली हुकाम ने मुबैना तौर पर ऑपरेशन के मुमकिन आगाज़ के बारे में मालूमात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। मंगल के रोज़ एक्सक्लूसिव न्यूज़ पोर्टल ने इजराइल और अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि वो ईरान के साथ जौहरी मादे तक पहुंचने के इम्कान पर यकीन रखते हैं और फिलहाल फौजी कार्रवाई के खिलाफ हैं। लंदन में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तालिब इल्म को 2 मुकामी नाबालिग तालिबात को जिनसी पैगामात भेजने के इल्ज़ाम के बाद मुल्क बदर कर दिया गया। यूके पुलिस की जानिब से हिंदुस्तानी तालिब इल्म से पूछगछ की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। तालिब इल्म ने अपनी शिनाख्त प्रज्वाल रमन के तौर पर बताई है, जो इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री हासिल कर रहा था और गुज़िश्ता 6 माह से वो विल्विच में रह रहा था। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।